بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ ملک کی حالات ہے کہ مہنگائی ہے اور فلاں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی، پھر سے بڑھ گئی ہے نا۔ تو یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات یاد رکھیے، جو مہنگائی ہوتی ہے یہ ایک قسم اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ پہلے زمانے کو کہتے ہیں قحط سالی، پہلے زمانے میں کیا لفظ ہے؟ قحط سالی آ گئی۔ آج کل کیا ہے؟ مہنگائی آ گئی، اکانومک کرائسس جس کو ہم کہتے ہیں، فائنانس کرائسس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں کے حالات اجتماعی طور پر خراب ہو جائیں، یہ بات یاد رکھیے، جب مسلمانوں کے حالات کیا ہو، اجتماعی طور پر حالات خراب ہو جائیں، اجتماعی طور پر لوگ گناہوں پر کیا ہوتا ہے اس میں ملوث ہوں، عام خاص سب گناہ کرتے ہیں، عام سے مراد عام لوگ، خاص سے علماء کرام، مفتی کرام، قراء وغیرہ، تو اس وقت اللہ پاک عذاب نازل فرماتے ہیں۔ اس کی مختلف شکل ہوتے ہیں، سیلاب کی شکل میں بھی عذاب، بارش کی شکل میں بھی عذاب، کیسال کی شکل میں بھی، امن و امان خراب کرنے کی شکل میں بھی عذاب۔ لیکن یہ جو انسان کی کوپڑی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں اس کو عقل کی ضرورت ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ دیکھو اللہ پاک بار بار قرآن فرماتے ہیں افلا تذکرون افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں پکڑتے ہو، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو۔ یہ ہم ہی دلاتے ہیں کہ میں جو آپ کو عذاب دی ہے اس کو نصیحت غور سے پکڑو۔ اب یہ مہنگائی ہے، لوگ کہتے ہیں حکومت سے گلہ کرتے ہیں، کچھ گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعمال کو درست کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خود سب صحیح ہو جائے گا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتماعی طور پر اپنے آپ کو بچاؤ، آپ میں بھی، سب یہ سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ خود بخود سے ہو جائے گی، مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، خود بخود سے ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کا، اللہ پاک کہ میں اس کو کیا کہ زمین کا خلیفہ بناؤں گا، اس کو رزق عطا فرماؤں گا، بہترین رزق عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ، سورۃ النور میں اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے۔ ابھی آمنو تو ہم ہیں، ایمان تو ہم لائے ہیں، لیکن وعملوا الصالحات ہم نہیں کرتے، نیک کام ہم نہیں کرتے۔ اپنے اندر جاگنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی یہ بیان ایسا نہیں کہ بس یہاں سے سن یہاں سے ختم، نہ جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ مانو یا نہ مانو، موت کو آنی ہے، اسرائیل نے آنا ہے، قبر کی زندگی کو اپنے جانا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ کتنا خوش قسمت لمحہ ہوگا جب قیامت کے اللہ پاک ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، جاؤ جنت میں جاؤ، تو نے میرے دین کی خاطر دنیا میں مختلف قسم کیا کہتے ہیں تکالیف اٹھائی ہیں، نعمتوں کو چھوڑا ہے، رائش کو آئس کو، نیک کاموں کو جو کیا کہتے ہیں تکالیف برداشت کی ہیں، نعمتوں کو چھوڑا ہے، آسان دہ زندگی کو چھوڑا ہے، اور کیا کہ تکلیف اور زندگی کو اختیار کیا ہے، جاؤ میں تم سے راضی ہوں، جنت میں چلے جاؤ۔ یہی کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کو قرآن میں اشارہ فرمایا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے نکالا گیا، ادخل الجنت، اور جنت میں داخل، فقد فاز، بس حقیقت میں اللہ پاک فرماتے قد کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ اسی کامیابی کی طرف جب آپ بڑھو گے تو قحط سالی، مہنگائی سب کے سب کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ واخر دعوانا